والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صدق الله العظيم۔ قرآن کریم میں کہاں کہاں کس نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے اس کا بیان ہو رہا تھا، اور اسی میں ایک واقعہ پیش آیا، کل رہ گیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے تنہائی میں تھی، اکیلے تھی، اور اچانک ان کے پاس ایک خوبصورت سا جوان آ گیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جوان آیا ہوا ہے اور ساتھ میں انہوں نے اس جوان کے چہرے سے یہ بھی اندازہ لگایا کہ یہ کوئی پرہیزگار جوان ہے، دیندار جوان ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون جو ہے کیسا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے ایسے اچانک آتے دیکھا تو انہوں نے اللہ کی فوراً پناہ مانگی کہ انی اعوذ بالرحمن منک، کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اور اس سے یوں کہا کہ ان کنت تقیا، اگر تو واقعی پرہیزگار ہے تو ہم سے دور رہو، قریب مت آؤ۔ تو وہ دراصل کوئی نوجوان نہیں تھا، وہ حقیقت میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا قال انما رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو کوئی نوجوان انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم کو ایک اولاد عطا کروں اللہ کے حکم سے۔ تو انہوں نے کہا بھی حضرت مریم نے کہ لم یمسسنی بشر، مجھ کو تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، یعنی میری تو نہ شادی ہوئی ہے اور نہ میں کسی مرد سے ملی ہوں، تو مجھ کو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ تو فرشتے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ ہی ایسا کریں گے۔ قال کذالک، کہ اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت یہ ہے کہ حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے بنایا، اور حضرت حوا کو بغیر والد کے بنایا، بغیر والدہ کے، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ یہ آیتن للناس، یہ لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی عادت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت۔ تو اللہ کی عادت تو یہی ہے کہ میاں بیوی جب ملیں گے تب اولاد ہوگی، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بلا شوہر کے بھی کسی کو اولاد دینا چاہے تو دے دے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو دیا۔ اب یہاں پر یہ قصہ سنا کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی خاتون کے پاس اچانک کوئی اس طریقے سے مرد آ جائے نامحرم، تو وہ اللہ کی پناہ لے سکتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک کہہ کر، تو گویا یہ اس کے لیے دعا ہے۔ اور اچانک کوئی بھی کسی کے گھر میں آ جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے انی اعوذ بالرحمن منک، اور اگر کئی ہو تو منکم کہہ دے۔ کبھی چھاپا مارنے والے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور محکمہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ قصور ہے تو یہ دعا پڑھیے، اللہ ضرور آپ کو جو ہے محفوظ کرے گا اور پناہ میں رکھے گا۔ اب دیکھیے، یہ تو باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی۔ اب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی ہے، بہت سی چیزوں سے۔ اور کیوں پناہ مانگی ہے؟ دیکھیے، وہ نبی ہیں، اور اللہ کے بعد دنیا میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی حکیم ہے نہ کوئی عقل مند ہے۔ اور یہ جو دنیا کے انسان ہیں نہیں، ہم اور آپ، یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی پناہ کن کن چیزوں سے مانگنا چاہیے۔ یہ نبی ہی کی شان ہے کہ وہ جان سکتا ہے کہ ایک انسان کو کتنی چیزوں سے پناہ لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔
میں آپ کے سامنے اس کو شمار کرتا ہوں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، برے خاتمے سے، قرض سے، برے دوست سے، بے بسی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، اسی طرح غم سے، الم سے، مالداری کے شر سے، فقر کے شر سے، جہنم کی آزمائش سے، قبر کی آزمائش سے، شیطان مردود سے، محتاجی کی آزمائش سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، نعمت کے ختم ہو جانے سے، اللہ کی ناراضگی کے تمام کاموں سے، عافیت کے ختم ہو جانے سے، ظلم کرنے والوں سے اور ظلم ہو جانے سے، ذلت سے، اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دعا سے جو سنی نہ جائے، اس دل سے جو خدا سے ڈرے نہ، اس نفس سے جو سیر نہ ہو۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے برے اعمال سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے، آزمائش کی مشقت سے، سماعت کے شر سے، بصارت کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، اور بدبختی لاحق ہو جانے سے، دشمن کی خوش ہو جانے سے، اونچی جگہ سے گر جانے سے، کسی چیز کے نیچے آ کر دب جانے سے، جل جانے سے، ڈوب کر مر جانے سے، موت کے وقت شیطان کے بہکانے سے، بری رات سے، برے لمحات سے، دشمن کے غلبہ سے، ہر اس قول و عمل سے جو جہنم سے قریب کرے، کفر سے، نفاق سے، شہرت سے، ریاکاری سے، ایسی بیوی سے جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسے دوست سے جو آپ کی برائی کو جب دیکھے تو دوسروں میں پھیلا دے، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، کیا ہمارا اور آپ کا دماغ ان تمام چیزوں کی طرف جا سکتا تھا؟ نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے، تمہارا نبی تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تم لوگ کو بتاتا ہے، گویا چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی وجہ سے وہ گویا نبی نہ ہو۔ حالانکہ نبی تو وہی ہے جو زندگی میں کام آنے والی ہر چھوٹی اور بڑی بات سے ہمیں اور آپ کو باخبر کرے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتیت علم الاولین والآخرین، پہلے لوگوں کا بھی علم عطا کیا گیا تھا اور بعد میں آنے والوں کا بھی علم عطا کیا گیا، تو آپ نے اپنے اس علم کی روشنی میں اللہ کے فضل سے امت کو ساری چیزیں بتائی۔ اب جو ہے چند دعائیں ہیں، ان کی ہم بہت مختصر سی تشریح کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے تعوذ، پناہ مانگنے والی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے پناہ مانگی۔ ایک ہے برا اخلاق، دوسرے برے اعمال اور تیسری بری خواہش۔ ان تینوں چیزوں سے آپ نے کیوں پناہ مانگی پتہ ہے؟ آپ نے ان تینوں چیزوں سے اس لیے پناہ مانگی کہ برا عمل، برے اخلاق اور بری خواہشات یہ سب انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور جہنم میں لے جا کر گرا دیں گے، اسی لیے آپ نے ان تینوں چیزوں سے پناہ مانگی۔ تو گویا یہ جہنم والے اعمال ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ 3 اور چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شقاق سے پناہ مانگی۔ شقاق کہتے ہیں آپس کی لڑائی کو۔ اب آپس میں ہم لوگ کتنا لڑتے ہیں ہم لوگ خود ہی جانتے ہیں، لیکن کبھی اس لڑائی سے ہم لوگ پناہ نہیں مانگتے۔ باپ بیٹے میں لڑائی ہے، ماں بیٹے میں لڑائی ہے، چچا بھتیجے میں لڑائی ہے، ماموں بھانجے میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، پڑوسی میں لڑائی ہے۔ ابھی تو امام مقتدی میں لڑائی نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ہوتی بھی رہتی ہے، امام مقتدی امام سے لڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب قسم کی لڑائیوں سے کیا مانگنا چاہیے؟ پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نفاق ہے، نفاق کی ساری قسم اس میں شامل ہے۔ ایک نفاق ہے عقیدے میں، ایک نفاق ہے ایمان میں، ایک نفاق ہے اعمال میں، ایک نفاق ہے آپس میں دوستی کے اندر کہ دوست بنے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ تو اس طرح جتنے بھی نفاق دنیا میں پائے جاتے ہیں ان تمام نفاق سے میرے آقا حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔
ایسے ہی سوء اخلاق سے پناہ مانگی ہے۔ اب سوء اخلاق جو ہے برے اخلاق، اس میں باطنی بد اخلاقی بھی مراد ہے اور ظاہری بد اخلاقی بھی مراد ہے۔ باطنی بد اخلاقی میں تکبر آتا ہے، بغض آتا ہے، حسد آتا ہے، کینہ کپٹ آتا ہے۔ تو کتنے لوگ کینہ کپٹ میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھے ہوئے ہیں۔ تو اور ایسے ہی ظاہری بد اخلاقی ہے۔ ظاہری بد اخلاقی ہے زبان سے غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بہتان لگانا، لعنت کرنا، کسی کو ملامت کرنا۔ تو یہ سب ظاہری اور باطنی بد اخلاقی سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، تبھی اس سے برے اخلاق ختم ہوں گے اور اچھے اخلاق اس کی زندگی میں آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 اور چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ جو ہے واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی یہودن ایک ان کی پڑوسن تھی، تو اس یہودن نے حضرت عائشہ سے کچھ مانگا۔ پہلے زمانے میں، آج بھی ہو سکتا گاؤں میں، پہلے زمانے میں لوگ آگ جلانے کے لیے انگارہ بھی مانگتے تھے۔ ہاں، جیسے اس زمانے میں سگریٹ والے جو ہے لائٹر مانگتے نا پڑوسی سے، بھول جاتے جب لائٹر، تو ویسے جو ہے پہلے لوگ مانگا کرتے تھے انگارہ، آگ۔ تو حضرت عائشہ سے اس یہودن نے آگ مانگی، تو جب حضرت عائشہ نے اس کو وہ آگ دے دی، آگ کا انگارہ چولہا روشن کرنے کے لیے، تو اس یہودن نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی کہ اے عائشہ، اللہ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے اور دجال کے فتنے سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے اس یہودن کو انگارہ مانگنے پر انگارہ دیا تو اس نے یہ دعا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، کوئی دجال آنے والا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس یہودن نے آپ کو صحیح دعا دیا ہے، اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے اور دجال کا آنا بھی کیا ہے، برحق ہے۔ لہذا دجال کے فتنے سے تو ہر نبی نے پناہ مانگی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بھی پناہ مانگنے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ لہذا جس طرح ہر نبی نے پناہ مانگی ہے، ایسے ہی ہر امتی کو بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا چاہیے۔ دجالی فتنے 2 ہیں، ایک تو حقیقی دجال آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اس کو پکڑ کے ذبح کریں گے، اور ان کا ساتھ دیں گے امام مہدی علیہ السلام بھی۔ وہ مدینے سے جو ہے ملک شام پہنچ جائیں گے۔ تو ایک تو وہ دجال حقیقی ہے، اور ایک دجال جو ہے دنیا میں موجود ہے سب کے سب، یعنی جتنے لوگ بھی دجالی کام کر رہے ہیں، جو اسلام سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، جو ایمان سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، جو طرح طرح کا ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ سب دجالی لوگ ہیں۔ تو ان دجالیوں سے بھی فتنہ مانگنا چاہیے جو دنیا میں اس وقت موجود ہو کر ساری دنیا پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور اس دجال سے بھی فتنہ مانگنا چاہیے جو دجال آنے والا ہے۔ دونوں دجالوں سے فتنہ مانگنا چاہیے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے خوب اچھا سا تعوذ سکھا دیجئے۔ یعنی خوب اچھا سا تعوذ سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے پناہ مانگنا ہم کو سکھا دیجئے کہ میں بالکل فٹ رہوں، میرا جسم بالکل صحیح رہے، دل دماغ بالکل صحیح رہے۔ ہم اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ایسی دوا دیجئے جس سے ہم بالکل کیا ہو جائیں، فٹ ہو جائیں۔ تو ویسے ہی صحابہ کہتے تھے کہ ایسا تعوذ ہم کو سکھا دیجئے کہ ہم بالکل فٹ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک صحابی نے اسی طرح سے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعوذ سکھایا فٹ رہنے کا۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی۔ یہ 5 چیزوں سے پناہ مانگنا سکھایا ہے۔
اور واقعی اگر ان 5 چیزوں پہ انسان کنٹرول کر لے تو اس کا دل، دماغ اور جسم بالکل فٹ رہے گا۔ سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ فرمایا کہ کان کے شر سے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ ابھی یہ جو کان کا شر ہے یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک شر تو یہ ہے کہ کان کے اندر کوئی بیماری ہو جائے تو اس سے بھی پناہ مانگے اور اس کان کی حفاظت بھی کرتا رہا کرے، صفائی وغیرہ کرتا رہا کرے۔ بہرا ہو جانے سے، کان میں کوئی زخم ہو جانے سے، کان کا پردہ پھٹ جانے سے، یہ سب شامل ہے اس کے اندر۔ اور یہ بھی شامل ہے کہ کان سے گانا نہ سنے، کان سے میوزک نہ سنے، کوشش کرے بچنے کی۔ اب تو ہر چیز کے ساتھ میوزک لگا دی جاتی ہے تو مجبوری ہے، ہمارے موبائلوں میں گھنٹیاں ہی بجتی ہے۔ تو یہ سب گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں انسان نیت نہیں کرتا سننے کی، اس کے ارادے کو اس میں دخل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بجنے والی گھنٹی سے لطف اندوز ہونے لگے، اس کا مزہ لینے لگے تو یہ گناہ ہے۔ ورنہ آپ مال میں جا رہا تو وہاں بھی گھنٹی بج رہی ہے، میوزک بج رہی ہے، تو اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو کان کی شر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے بری بات نہ سنے، غیبت نہ سنے، چغلخوری نہ سنے، غلط بات نہ سنے۔ تو یہ کتنی اچھی دعا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آنکھ کے شر سے اللہ محفوظ کرے۔ آنکھ کا شر کیا ہے؟ آنکھ کا شر یہ ہے کہ انسان نامحرم کو دیکھے، گندی فلمیں دیکھے، گندی چیزیں دیکھے، گندی کتابیں پڑھے، یہ بھی آنکھ کے شر میں داخل ہے۔ اور یہ بھی آنکھ کے شر میں داخل ہے کہ اس کو چشمہ لگانے کی ضرورت پڑے، نگاہ اس کی کمزور ہو جائے، یا اس کی بینائی ختم ہو جائے، یا موتیا بن ہو جائے، یا اور بہت سے جو ہے بیماریاں آنکھ کی آتی ہے۔ تو جب یہ ومن شر بصری کہے تو یہ تمام بیماری روحانی اور جسمانی کو ذہن میں ملحوظ رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی آنکھ کی بصارت کیا رہے گی؟ اچھی رہے گی۔ ایسے ہی وشر لسانی، زبان کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ زبان تو اتنی شرری ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ایک لفظ کی وجہ سے یہ جہنم میں لے جاتی ہے زبان۔ اگر کسی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ ایک نہیں کئی ہے، کوئی بھی ایک لفظ کہہ دیا تو یہ جنت میں جانے والا آدمی صرف ایک جملے سے کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو زبان کا شر، زبان سے 20 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، 20 طرح کے گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام گناہوں کے شر سے زبان کو محفوظ کرنے کی پناہ مانگنا چاہیے، ہاں ان تمام شر سے۔ اور ایسے ہی زبان میں کسی کو یہ بھی بیماری ہو جاتی ہے کہ زبان سے وہ کچھ کھانا چاہتا ہے تو ذائقہ نہیں ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حسی بیماری۔ تو حسی بیماری سے بھی اللہ کی کیا چاہے؟ پناہ چاہے۔ ایسے ہی وشر قلبی ہے، اور وشر قلبی جو ہے دل کے شر سے اللہ محفوظ کرے۔ تو دل کے شر میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان غلط محبت کرے، انسان غلط بات جو ہے دل میں جمائے، اور دل سے انسان جو ہے بہت سے گناہ کرے۔ دل کے گناہ ہیں، کبر ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدعقیدگی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دل کے گناہ ہیں۔ تو ان دل کے گناہوں سے کیا کرے؟ پناہ مانگے۔ اور ساتھ میں دل کی بیماریاں بھی ہیں، انجانہ پین ہے، دل کا درد ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ان سب چیزوں سے بھی انسان کو کیا چاہیے؟ جب ومن شر قلبی کہے تو ومن شر قلبی کہنے کے وقت ساتھ ہی ساتھ وہ ان سب ہارٹ اٹیک، انجانہ پین اور جو بھی بیماری جس کو معلوم ہے ان سب کی نیت کرے۔ اور دیکھیے آخری چیز بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومن شر منی، کہ انسان اپنے منی کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ منی یہ انسان کے جسم میں ایک مادہ ہوتا ہے جو بیوی سے صحبت کرنے کے وقت خارج ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شہوت نفسانی۔ تو نفسانی خواہشات سے، یعنی اس منی کا غلط استعمال، نامحرم کے ساتھ استعمال کرنے سے، اور جو ہے لڑکوں کے ساتھ، امردوں کے ساتھ استعمال کرنے سے، جس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی، تو ہم جنس پرستی کے ساتھ استعمال ہونے سے ان سب چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی میں مشت زنی بھی آتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو ان کے شر سے بھی پناہ مانگنا چاہیے انسان کو۔ اس کا استعمال وہیں کرے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔
اور دو ہی جگہ جائز قرار دیا ہے، ایک اپنی بیوی کے ساتھ اور ایک اپنی باندی کے ساتھ۔ اب باندی کا زمانہ نہیں ہے، رہ گئی بیوی، اس کو چاہے باندی سمجھیے چاہے ملکہ سمجھیے، تو بہرحال انہی کے ساتھ جو ہے جائز ہے، اس کے سوا کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑی اہم چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ ایک تو ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ بہت سے ایسے علم ہیں، جیسے دیکھیے نفع سے مراد پیسہ روپیہ نہیں ہے، نفع سے مراد جو ہے کیا ہے؟ نفع سے مراد آخرت کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب ہے۔ لہذا ایسا علم جس سے اللہ راضی ہوتے ہو اور جس پر اجر و ثواب ملتا ہو، اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں ڈاکٹری کا بھی علم ہے، سارے علوم و فنون سب آ جاتے ہیں، لیکن گانے اور میوزک کا جو علم ہے اور ناچنے اور گانے کا جو علم ہے وہ علم نافع میں نہیں آئے گا کبھی بھی۔ اور پھر علم نافع کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ جو علم، اس میں عالم بھی شامل ہے، کہ جو شخص عالم ہو گیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے علم پر عمل کرے، اگر علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے ایسے دل سے جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو۔ ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو قلب خاشع، ڈرنے والا دل عطا فرمائیے، اور ایسے دل سے ہماری حفاظت فرمائیے جو آپ سے ڈرتا نہ ہو۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ انسانوں کے حقوق کبھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ایسے نفس سے جو کبھی آسودہ نہ ہوتا ہو، ایسے نفس سے جو کبھی آسودہ نہ ہوتا ہو، دونوں مطلب ہے، یعنی ایسا پیٹ ہو جو کتنا بھی کھائے بھوک لگی رہے، بھرے نہ، کبھی بھرے ہی نہ۔ اور ایسی خواہشات بھی مراد ہیں کہ انسان خواہشات کو اپنی پورا کرتا جا رہا، اسی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور اپنی خواہشات سے دور نہیں ہو رہا ہے، ہاں، بری خواہشات میں ڈوبتا چلا جا رہا، تو دونوں مراد ہیں۔ آج ہی ہمارے پاس ایک عورت آئی، وہ پہلے میرے ہاں کھانا وغیرہ پکاتی تھی یہاں مدرسے میں، تو وہ کہنے لگی میرے شوہر بہت دن سے بیمار چل رہے ہیں، تو ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن ایک بیماری یہ لگ گئی ہے کہ خوب کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا ہے، خوب کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ بہرحال اس کی مدد جو کرنی تھی کر دیا گیا، لیکن اصل بات یہ کہنا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو وَمِن نَفْسٍ لَا يَشْبَعْ لَا تَشْبَعْ، جو بھی کہے آپ، کہ مطلب ایسے نفس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے جو کبھی پیٹ ہی نہ بھرے اور خواہشات میں ڈوبا رہے۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، دیکھیے کتنی زبردست جو ہے پناہ مانگی جا رہی ہے، ایسی دعا سے بھی پناہ مانگنا چاہیے جو کبھی قبول ہی نہ ہو۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو پناہ مانگنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میری دعا سن لیجئے۔ ہاں، دعائے مستجاب، ایسی دعا جو قبول کر لی جائے اس کا سوال کرنا چاہیے، اور ایسی دعا جو کبھی قبول نہ ہو اس سے کس کی پناہ مانگنا چاہیے؟ ہاں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ سکھائی ہے۔ ایک اور پناہ آپ نے سکھائی ہے کہ انسان دیکھیے دو حال سے خالی نہیں۔ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں دو ہی حالت ہے ہم لوگوں کی، یا تو کچھ کام کر چکے ہیں اور یا کچھ کام آگے کریں گے، یعنی ہم لوگوں سے کچھ گناہ ہو چکے ہیں اور آئندہ زندگی میں گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، کہ ہم جو گناہ کر چکے ہیں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو گناہ کیا ہے، رشوت، سود، بے ایمانی، خیانت، تو اس گناہ کے شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیجئے اور اس پہ کوئی سزا نہ دیجئے، ہاں، بلکہ بخش دیجئے ہم کو۔ یہ ہے گناہ کیے ہوئے شر سے پناہ مانگنا۔ اور آئندہ جو ہے ہم کو پناہ دیجئے آئندہ اعمال سے۔ آئندہ اعمال سے پناہ دیجئے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے آپ ناراض ہوں اور جس سے ہم جو ہے آزمائش میں مبتلا ہو جائے یا کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ تو دو ہی حالت ہے، یا گناہ کر چکے ہیں یا گناہ کرنا ہے، دونوں کے شر سے اللہ کے رسول نے ہمیں پناہ مانگنا سکھائی ہے۔
دیکھیے بڑی بڑی بیماریوں سے پناہ سکھائی ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 قسم کی بیماریوں سے پناہ مانگتے تھے۔ پہلی چیز ہے برس، یعنی سفید داغ جس کو کہتے ہیں۔ آج کل سفید داغ کی بیماری بڑھ رہی ہے، اور سفید داغ کی وجہ سے انسان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت جگہ ہمارے پاس یہ بات پیش آئی کہ ہم نے وہاں شادی اس لیے نہیں کیا کہ ان کو سفید داغ تھا یا ان کے فلانے کو تھا، تو گھر میں کسی ایک کو بھی ہو جاتا ہے تو پورا خاندان مجروح ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید داغ والی بیماری سے ہمیں پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ جذام کہتے ہیں کوڑ کے مرض کو۔ کوڑ کا مرض یہ ہوتا ہے کہ انسان کا گوشت گل گل کے گرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شوگر والوں کو بھی ہو جاتا ہے، ان کا کبھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کبھی انگلی کاٹی جاتی ہے، کبھی پیر کاٹا جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ نے پناہ مانگی ہے۔ جنون، پاگل پن سے پناہ مانگی ہے، اور ہر بری بیماری سے پناہ مانگی۔ ومن سیئ الاسقام، اس سیئ الاسقام میں سب آ گیا۔ شوگر جس کو نہیں ہے وہ شوگر کی بیماری سے پناہ مانگے، کینسر کی بیماری سے پناہ مانگے، اور جو ہے بلڈ پریشر کی بیماری سے پناہ مانگے۔ ایسی تمام بیماریاں جو جلدی اچھی نہیں ہوتی، اور ایسی تمام بیماریاں جو جان لیوا ہیں جن کو مہلک بیماری کہتے ہیں، ان تمام بیماریوں کا اپنی دعاؤں میں نام لے کر پناہ مانگنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا مانگے کہ یا اللہ جن کو ہے ان کو آپ اچھا کر دیجیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دعا سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام۔ اب اگر کسی کو اور دعا مانگنا ہے تو اس کے آگے وہ کہہ سکتا ہے اردو میں ومن ڈائبٹیز ہے، ومن بلڈ پریشر، ومن کینسر، اس طریقے سے اپنا جو دل میں آئے بڑھا کر دعائیں مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور دیکھیے آپ نے 4 اور چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم گمراہ کسی کو کریں یا ہمیں کوئی گمراہ کرے، دونوں چیز سے پناہ مانگنا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی اپنے عمل سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کے بہکاوے میں خود گمراہ ہوتا ہے، تو دونوں چیز سے پناہ مانگی۔ ایسے ہی میں کسی کو پھسلاؤں یا وہ ہمیں پھسلا دے، یعنی راہ حق سے یا نہ ہم اس کو ہٹائیں نہ وہ ہم کو ہٹائیں، اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ نہ میں ظالم بنوں نہ مظلوم بنوں، دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نہ ہم کسی پر ظلم کریں اور نہ مجھ پر کوئی ظلم کرے، اور نہ میں کسی کے ساتھ جہالت کروں نہ میرے ساتھ کوئی جہالت کرے۔ یہ ان 4 باتوں سے بھی پناہ مانگی ہے۔ 8 چیزوں سے اور پناہ مانگی ہے، اس کو شمار کر کے اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ تعوذ پڑھا کرتے تھے۔ وہ تعوذ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس میں 8 چیزوں سے پناہ مانگا گیا ہے۔ نمبر 1 غم، نمبر 2 علم، نمبر 3 عاجزی، نمبر 4 سستی، نمبر 5 بزدلی، نمبر 6 کنجوسی، نمبر 7 قرض کے چڑھ جانے سے، اور نمبر 8 لوگوں کے غلبہ پانے سے۔ ان تمام چیزوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض جو ہے انسان کو جب ہو جاتا ہے، یا بخل کی صفت ہو جاتی ہے، یا وہ کہیں مغلوب ہو جاتا ہے، تو اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں من نہیں لگتا ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو قرض سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ بزدلی بڑی خراب چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے بھی پناہ مانگی ہے۔ جب انسان بزدل ہو جاتا ہے تو بلا کسی جنگ کے ڈرتا رہتا ہے، یہی سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کب کیا ہو جائے گا، وہ یہ کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے۔ تو یہ بزدلی کی علامت ہے۔ ارے کوئی کچھ نہیں کرے گا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ بس یہ یقین رکھیں تو آپ کا دل خود ہی جو ہے بلند ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا۔ عاجزی کرنا، کسی غیر کے سامنے عاجز نہیں بننا ہے، اللہ کے سامنے صرف عاجزی اختیار کرنا ہے۔ ہم سب اللہ کے آگے مجبور اور لاچار ہیں، کسی اور کے آگے اپنی مجبوری کا اظہار نہیں کرنا ہے۔
ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بندوں کو پناہ مانگنا چاہیے۔ غم ویسن اللہ کو بہت طرح کا غم ہوتا ہے، تو ان تمام غموں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ مال کا غم، بھوک کا غم، صحت کا غم، بیٹی کا غم، بیٹوں کا غم، بیٹی کا طلاق ہو گیا اس کا غم، بچے کی نوکری چھوٹ گئی اس کا غم، تو ان تمام طرح کے غموم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہاں بہت سا غم اچھا بھی ہے، جیسے جو ہے آخرت کا غم، تو آخرت کے غم کا سوال کرنا چاہیے کہ ہم کو آخرت کی فکر ہو جائے کہ اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ اگر غم ہے تو اچھا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے جو ہے بیماری سے اور ہر طرح کے جو ہے کیا کہتے ہیں غم علم سے جو ہے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں ہم سب کو رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ اپنے سے راضی ہونے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی وہ سب خیر ہم لوگوں کو عطا فرمائیے، اور جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور و فتن سے پناہ عطا فرمائیے۔ ان ساری دعاؤں کو حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد۔